اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج سے ہم دیوان حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری بر صغیر پاک و ہند کی جو عارفانہ روایت ہے اس میں حضرت ابو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کمال ہے، نہایت با کمال شخصیت۔ آپ 7ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے، 604 ہجری یا 5 ہجری جو ہے تاریخی حوالہ ہے، اور 724 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ یہیں پانی پت میں پیدا ہوئے اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو تھی وہ گھر سے ہی حاصل کی اپنے والد سے، اور اس کے بعد جو ہے اپنی اعلیٰ تعلیم اور روحانی تعلیم جو تھی وہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ اجل تھے حضرت شہاب الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان سے حاصل کی، اور امام فخر الدین رازی جو بہت بڑی شخصیت ہوئے ہیں ان کے شاگرد تھے امام نجم الدین دمشقی، ان سے حاصل کی۔ تو پھر اس کے بعد آپ پڑھاتے رہے، 12-14 سال آپ نے پڑھایا مدرسہ میں، اور اس کے بعد اپنی اس روحانی دنیا کی طرف وہ لوٹ کر آ گئے۔ تو پھر آپ پانی پت سے کرنال کی طرف چلے گئے، یہ مشرقی پنجاب کا جو حصہ ہے ہندوستان میں، وہاں کے رہنے والے تھے، اور پھر آپ نے اپنا آخری وقت بھی جو تھا وہ وہیں پر بسر کیا۔ یہ تو جیسے کہ ان کے سوانح عمری کے حوالے سے ہے، لیکن آپ نے یہاں جو عارفانہ روایت میں جو 4 چاند لگائے ہیں وہ پڑھنے کے بھی ہیں، سمونے کے بھی ہیں، سمجھنے کے بھی ہیں۔ 7ویں اور 8ویں صدی ہجری جو ہے وہ ہماری عارفانہ روایت کی عروج کی صدی ہے، یعنی کہ ہمارے جتنے بڑے شعراء، جتنے بڑے صوفیاء ان 2-3 صدیوں میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بہت اعلیٰ پائے کا کام کیا ہے۔ تو ان میں سے حضرت ابو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک نمایاں شخصیت ہے۔ آپ کا جو اصل نام ہے وہ شرف الدین ہے، اور ابو علی قلندر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابو علی اور بو علی دونوں ہی آپ کے نام کا حصہ ہیں، یعنی کہ جس لقب سے مشہور ہوئے وہ دونوں ہی ہیں۔ اور آپ کی ملاقات بھی رہی ہے مولا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے، یعنی کہ یہ ایک ہی دور کے اتنے اکابر صوفیاء ہیں، ان میں ایک یہ ہیں۔ اور اپنی آخری زندگی جو تھی وہ آپ نے کرنال کے ساتھ ایک گاؤں تھا بڈھا کھیڑا، وہاں بسر کی، اور پھر وہیں پر ہی آپ کا انتقال ہوا۔ تو یہ تو سوانح عمری کے علاوہ جو آپ کا عارفانہ کام ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہاں جو جذب و مستی کی واردات اور کیفیات آپ پر وارد ہوتی تھی ان کو آپ اپنے قصائد، غزلیات اور مثنوی کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتے رہے ہیں۔
اور ہمارے خطے میں ان کے بعد میں جتنے بھی بڑے شعراء پیدا ہوئے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ ان کی زمین میں شعر کہیں۔ تو پھر صوفی روایت میں رہتے ہوئے جو رنگ پیدا کیے ہیں اس میں بھی آپ اپنا الگ ایک رنگ رکھتے ہیں، ایک جدا رنگ رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو تھے وہ ماں بعد جدیدیت کے بعد اور یہ نیا عہد اور نیا دور جو آیا ہے اس میں آ کر یہ لوگ بالکل چھپ کے رہ گئے، اور ہم نے بھی ان لوگوں کو ایک کونے پر لگا دیا اپنی کسی لا علمی اور کمی کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اور پھر جو ایک ہمارا عارفانہ روایت تھی، اور اس میں بھی بعد کے لوگ تو چلیں ایک آدھ صدی پہلے تک تو یہ چیزیں اپنے تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی تھی، لیکن اب یہ چیزیں ختم ہو کر رہ گئی ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو دوبارہ جو ہے اجاگر کریں، ان کی اہمیت کو واضح کریں، اور ان کے اوپر جو ایک معرفت کا سمندر کھلا ہوا تھا، ان کے اوپر جو معرفت اتر رہی تھی، اس میں سے چند موتی جو ہیں وہ ہم بھی لے سکیں۔ تو بہت ضروری ہے، نہایت اہم شخصیت ہے ہماری عرفانی روایت میں، اور ان کا کلام بھی اعلیٰ پائے کا کلام ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا عامیانہ سا کلام ہے، بالکل حقیقت کے ساتھ جڑا ہوا، اپنی عرفانی روایت اور اس کے معیارات کے ساتھ جڑا ہوا کلام ہے۔ ایسی شخصیت تھی، اور اپنے وقت کے بہت بڑے صاحب حال، صاحب نسبت اور صاحب شرف شخصیت تھی یار۔ تو آج کی جو غزل ہے وہ بھی جیسے کہ ابتدا میں ان کے کچھ چیزیں ہیں، تو جیسے جیسے آپ کلام سنتے جائیں گے، آگے ہم ان کی کچھ نشستیں کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک شخص جب معرفت الہیہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کے ہاں وہ کون سی واردات ہیں جو پیدا ہوتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو انوار و تجلیات کی صورت میں اس کے اندر سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اتنی بڑی شخصیت ہے۔ تو آج ہم جیسے کہ آغاز کریں گے ان کے دیوان سے ایک غزل شروع سے ہی لے رہے ہیں، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں نقاب از روئے چو افگند آں شمع محفل ہا، کہ وہ جو تمام عالم کی جان ہے، شمع ہے، اس تمام محفل کی جو شمع ہے، جو حقیقت ہے، جب وہ اپنے رخ سے نقاب ہٹاتی ہے، یعنی کہ اپنے ہونے کا ادراک، اپنے ہونے کا احساس اور اپنے ہونے کی کیفیت کسی میں پیدا کر دیتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بسوزت چوں پرے پروانہ ہم جہاں و ہم دل ہا، تو پھر جو اس کو جان لیتا ہے اس کی حقیقت کے ساتھ، تو جیسے پروانہ شمع کے گرد اپنے پر جلاتا ہے، ایسے اس کو جان لینے والے اپنی جانیں اور اپنے دل جلاتے ہیں، اس پر قربان کرتے ہیں خود کو، وہ ایسے قربان کرتے ہیں، ایسے جلاتے ہیں اس کے عشق میں، اس کی محبت میں، اس کی معرفت کو حاصل کر لینے کے بعد۔ کب؟ جب وہ اپنی حقیقت سے خود نقاب اٹھاتا ہے، جب وہ خود چاہتا ہے کہ سامنے والا جو میری محبت میں صدق دل کے ساتھ آ رہا ہے، اخلاص کے ساتھ آ رہا ہے، تو اب یہ اس چیز کا حقدار ہے۔ اب جب وہ مہربان ہو جاتا ہے، جب وہ مرید سے مراد کی طرف لے جاتا ہے، تو اب چاہتا ہے کہ اب اپنے رخ سے، اپنی حقیقت سے، اپنی معرفت سے نقاب ہٹا دے، اور کیا کرے؟ جو اس کی معرفت چاہتا ہے اس کی جان کو اپنے عشق سے، اپنی محبت سے جلا کر امر کر دے، اسے کامل کر دے، اسے مکمل کر دے، اسے اس فنا کے ساتھ بقا عطا فرما دے۔ تو
دوسرے شعر میں فرماتے ہیں چہ می پرسی تو اے خود مجنوں راہ و رسم طلب از ماں، کہ اے مجنوں تو ہمیں اس راستے پر رہتے ہوئے وہ معیارات کیوں پوچھ رہا ہے کہ ہمیں کوئی ایک راستہ بتا دو جس راستے سے ہم یہ راستہ طے کر لیں۔ تو خود مجنوں ہے اور تو ایک راستہ ہم سے مانگ رہا ہے کہ یہاں عاشقی اختیار کرتے ہوئے، محبت اختیار کرتے ہوئے اس راستے کو کیسے طے کرنا ہے، اور اس کا ایک جیسے کہ روڈ میپ جو ہے وہ پتہ چل جائے تو وہ بتا دو۔ تو آگے جواب کیا دیتے ہیں اسے؟ فرماتے ہیں کہ ماں طے کردہ ایم از عاشقی صد گونے منزل ہا۔ فرماتے ہیں ہم تو وہ ہیں جنہوں نے خود اس راستے کو 100 منزلوں سے طے کیا ہے، 100 طریقوں سے طے کیا ہے۔ اس راستے کو طے کرتے ہوئے کوئی ایک راستہ متعین نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اس کے اوپر چلنے کے کچھ جو تم واضح معیارات چاہتے کہ وہ ایک جیسے ہوں، فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، جیسا وہ چاہے گا ویسا تم راستہ طے کر کے اس تک پہنچ جاؤ گے۔ فرماتے ہیں یہاں ایک راستے سے نہیں آیا جا سکتا، ہم وہ ہیں جنہوں نے 100 راستوں سے اس منزل کو پایا ہے، اس مرتبے کو پایا ہے، اس مقام تک ہم پہنچے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اشارتاً جیسے کہ وہ ایک بات بھی کر رہے ہیں آگے کہ اگر تم اس میں ایک راہ و رسم کے ساتھ آنا چاہ رہے ہو تو وہ ظاہری طور پر نہیں ہے، اس کی کچھ باطنی کیفیتیں ہیں، وہ باطنی کیفیتوں کو لے لو گے تو پھر اس راستے تک پہنچ جاؤ گے، اس منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اب اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں بجز عجز و نیاز آ جا نم پرسد چیز راہ۔ تو فرماتے ہیں اس بارگاہ میں وہاں عاجزی اور انکساری کے علاوہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بس یہ جان لو عاشقی کا یہ راستہ طے کرتے ہوئے حقیقت کو پا لینے کے سفر میں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری اختیار کر لو۔ وہاں عاجزی اور انکساری کے علاوہ کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے، نیاز مندی کے علاوہ کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں بفیض خاکسار ہا تواں حل کرد مشکل ہا۔ وہاں جو خاکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاہٹ کے ساتھ آ جاتا ہے اس کی جو مشکلیں ہیں وہ حل کر دی جاتی ہیں، وہ جہاں پھنسا ہوتا ہے اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، جو جس رکاوٹ کا اسے سامنا ہوتا ہے اس کو اس کے سامنے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو اس راستے کو طے کرنا تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس راستے کو طے کر دو۔ جیسے کہ یہ بھی مولانا ہی کا ایک شعر ہے، جیسے کہ مثنوی میں وہ فرماتے ہیں جز نیازو جز تدرع راہ نیست زی تقلب ہر قلم آگاہ نیست، کہ بارگاہ الہ میں عاجزی اور انکساری کے علاوہ کسی کی رسائی نہیں ہے، وہاں کوئی راستہ نہیں ہے۔ عاجزی اور انکساری کو اختیار کیے بغیر اگر آپ جاؤ گے تو وہاں راستہ نہیں ملے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ بہت سے اہل علم جو ہیں وہ اس چیز سے واقف نہیں ہیں، اسی کو جیسے کہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی۔ جب اس کی حقیقت تم تک پہنچ گئی، وہ جو شمع ہے وہ تمہارے دل میں جل رہی ہے، تو
یعنی کہ اس کی حقیقت تم اپنے پاس رکھتے ہو، چرا سوئے حرم کوئی، پھر تو اسے باہر کیوں ڈھونڈ رہا ہے، اپنے سے باہر کیوں ڈھونڈ رہا ہے اور اس کے لیے تھکاوٹ کیوں لے رہا ہے؟ چوں یار اندر بغل داری، چے سوداز کتے منزل ہا، جب تمہارا محبوب تمہارے دل میں ہے، تمہاری بغل میں ہے، تو پھر تو یہ اتنی منزلیں باہر کیوں طے کر رہا ہے؟ پہلے اپنے اندر حقیقت کو پالے، اس حقیقت کے ساتھ جڑ جا، اور اب جب وہ حقیقت تمہیں میسر آ گئی ہے، تم نے اس کو پا لیا ہے، تو پھر اپنے باہر مت دو۔ یہاں حرم سے جو ایک ہمارے اندر ذہنی طور پر چیز ابھرتی ہے شرعی طور پر، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ حرم سے مراد بیت اللہ نہیں ہے، حرم سے مراد ہر وہ چیز جب میں اپنی حقیقت کو چھوڑ کر باہر کسی چیز کی طرف، حقیقت حاصل کرنے کی طرف جاؤں گا، اس کو حرم یہاں انہوں نے کہا ہے۔ یہاں شرعی طور پر اگر کوئی شخص اس سے مراد بیت اللہ لے گا تو وہ اس کی خام خیالی ہے یا اس کی اپنی ایک کہہ لیں کہ کمی ہے۔ تو یہاں ان لوگوں نے کبھی بھی اس طریقے سے واضح طور پر ان چیزوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ تو بعض کا لفظوں کی مماثلت جو ہوتی ہے وہ اس طرح کے شبے جو ہیں وہ پیدا کر دیتے ہیں کہ حرم کا لفظ آتے ہی اگر میرے ذہن میں خانہ کعبہ کا خیال آتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن شعری سطح پر یا اس کی رمز اور اشارے کی سطح پر یہ بات کچھ اور ہے۔ جیسے کہ وہ اس کے شروع میں بھی کہہ رہے ہیں بدل شمع حرم، کہ وہ جو تمہارے حرم میں ہے، تمہارے یہاں محبوب کے رہنے کی جگہ ہے، تو پھر جب تم نے اس کو اپنے اندر پا لیا ہے تو اپنے باہر کیوں ڈھونڈتے ہو؟ چرا سوئے حرم کوئی، پھر باہر یہ جو تو ڈھونڈ رہا ہے نا اسے، تو وہ مت ڈھونڈیے۔ تو پھر ایسے ہی ہے کہ وہ تو تمہارے بغل میں ہے اور شہر میں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جب حقیقت تمہیں میسر آ گئی ہے تو پھر اسے باہر مت ڈھونڈ، لیکن اس لفظ کی جو مماثلت ہے اس سے نہیں ہمیں تھوڑا سا بھٹکنا چاہیے کہ اس سے ہم شاید کوئی باہر جو ہے شریعت پر زیادہ عمل پیرا جو شخص ہوتا ہے وہ اس کا پہلا تاثر یہ لے لیتا ہے، تو ان سے معذرت کے ساتھ کہ وہ کوئی ایسا اثر نہ لیں، اور نہ ہی یہاں شیخ کی ایسا کوئی معنی جو ہے وہ مراد ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو آپ لوگ بھی سمجھا کریں، یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، بالکل باریک چیزیں ہیں، تلوار کی دھار کے اوپر چل کر جیسے کہ یہ کام کیا گیا ہوتا ہے، لیکن عام جو ذہن ہوتا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتا، اور پھر وہ جیسے کہ اپنے اس کا جذبہ خالص ہوتا ہے۔ جو شخص بھی یہاں اگر وہ حرم سے بیت اللہ کو مراد لے کر اگر وہ بات کر رہا ہوگا تو اس کا اپنا جذبہ ٹھیک ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اس نے ایسی بات کر دی ہے، لیکن اس کو بھی بات کی تہ تک جانا چاہیے کہ اس نے کیوں کہا، یا اس کے معنی اور مفاہیم کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ تو آخر میں جو ہے مقطع میں فرماتے ہیں شرف حسن ازل بینی بچشم جان و دل ہر دم، کہ اب جب حقیقت ہمیں مل چکی ہے اور حقیقت سے ہماری سیرابی ہو رہی ہے تو ہم کیا ہیں، ازل سے اس کے جو اس کا حسن ازلی ہے اس کو اپنے دل کی آنکھ سے ہر لحظہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اپنی جان سے جو ہے وہ ہر دم جو ہے اس کو پائے ہوئے ہیں۔ اور آگے کیا بات ہے، فرماتے ہیں یاں در جلوت جاں ہا نہاں در خلوت دل ہا، وہ ایسا ہم میں ظاہر ہوا ہے کہ ہماری جان کے اندر جو اس کے اسرار ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں، اور ہمارے دل کے نہاں خانے میں جو اس کے اسرار ہیں وہ پنہاں ہو رہے ہیں، کہ ہمارے ظاہر و باطن میں وہ اس طریقے سے اپنا حسن ازلی جو ہے اس کو آشکار کر رہا ہے، اس کا ظہور جو ہمارے دل اور قلب اور جان پر، ہماری روح پر ایسا ہے کہ ہمیں وہ اپنے ظاہر میں اس طریقے سے بھر رہا ہے، اور
ہمارے باطن میں وہ ہمیں اس طریقے سے بھرپور رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں یاں در جلوت جہاں نہاں در خلوت دل، کہ اس نے ہمارے ظاہر و باطن کو مکمل کر رکھا ہے۔ یہاں ہماری شعوری تکمیل بھی ہو چکی ہے، روحانی تکمیل بھی ہو چکی ہے، قلبی تکمیل بھی ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان پیاروں کی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے، ان کی طرف سے ملنے والے فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ نشستیں آگے چلتی رہیں گی، ہم کوشش کرتے رہیں گے، جتنی اللہ پاک نے ایک استعداد نصیب کی ہوئی ہے اس کے تحت اسے ہم آگے چلاتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اپنے پیاروں کی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔